حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہا بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھائی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا زمین